چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کی مدت میں توسیع کے خواہش مند نہیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا توسیع کے حوالے سے موقف واضح ہے، اس معاملے پر بار بار بات کرنا مناسب نہیں، 2/3 اکثریت کے لیے تو نمبرز ہی پورے نہیں ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 7 رکنی فل کورٹ بینچ 19 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس محسن اختر خیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ کا حصہ۔ عدالت نے DGFIA، پیمرا اور PTA کو 4 ہفتوں میں رپورٹس جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ نیا توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت راولپنڈی نے بانی PTI اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر 6 ستمبر کو سماعت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہائی کورٹ DI خان بینچ میں پیش۔ وزیر اعلیٰ پر 2024 کے الیکشن میں اثاثے چھپانے اور غلط بیان حلفی جمع کرانے کا الزام ہے۔ رٹ پٹیشن JUI کے سابق امیدوار PK 113 کفیل احمد نظامی نے دائر کی ہے۔ نواز شریف کی طرف سے بانی PTI سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بریسٹر سیف کا دعویٰ، کہا ایک بھائی مفاہمت دوسرا 9 مئی کا راگ الاپ رہا ہے۔ نواز شریف مفاہمت کی بات کر کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کسی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ رہنما PTI شوکت یوسفزئی کہتے ہیں PTI مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بانی PTI نے ملکی حالات کو دیکھ کر مقتدر حلقوں سے مذاکرات کی بات کی۔ جیل میں ہونے کے باوجود بانی PTI کو عوام کی فکر ہے۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ نواز شریف بانی PTI کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا کہ مذاکرات کے لیے آپ کے لیڈر مرے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ بانی PTI 1.5 سال سے نواز شریف کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، سیاسی یتیموں کا ٹولہ از خود ہی خیالی پلاؤ بنا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور عثمان بزدار پارٹ 2 بن چکے ہیں۔ جو فنڈز KP کے عوام پر خرچ ہونے وہ ریوڑیوں کی طرح آپس میں بانٹے جا رہے ہیں۔ PTI کا قومی اسمبلی میں ممکنہ قانون کی مخالفت کا فیصلہ، تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے لاہے عمل کے لیے سر جوڑ لیے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے دونوں ایوانوں میں بھرپور مزاحمت کے احکامات جاری کر دیے۔ ممبران اسمبلی اور سینٹ کو زبانی اور تحریری طور پر پارٹی پالیسی سے آگاہ کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے باور کرا دیا کہ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کوئی بھی قانون سازی قابل قبول نہیں، کوئی رکن ووٹ نہیں دے گا۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، چیئرمین پیپلز پارٹی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بلوچستان حکومت کے اقدامات پر بھی تفصیلی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلاول بھٹو کو صوبے میں سیلاب کی صورتحال اور نقصانات کے احوال سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان میں ماہانہ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی، اگست میں مہنگائی کی شرح 34 ماہ کی کم ترین سطح ریکارڈ۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 9.64% رہی۔ جولائی 2024 میں یہ شرح 11.1% پر تھی۔ پچھلے 2 ماہ میں مہنگائی کی مجموعی شرح 10.36% رہی۔ ادارہ شماریات نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بے بنیاد مقدمے بازی پر برہمی کا اظہار، کہا کہ خدا کا خوف کریں، 75 سالہ بوڑھے شخص کے مرنے کے بعد زمین ہتھیانے کے لیے مقدمہ بازی کی گئی۔ ایک 75 سال کا بوڑھا شخص اپنے بیٹوں کے بجائے زمین کسی اور کو تحفے میں کیوں دے گا؟ ہمیں پتہ ہے مقدمہ بازی کیسے ہوتی ہے۔ بے بنیاد اور من گھڑت مقدمہ بازی سے عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ عدالت نے 75 سالہ مرحوم کے 2 بیٹوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताखीर पर बरहम हो गए। कहा, मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। महकमा बल्दियात को पीपी यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। सिंध हुकूमत का जंगलात लगाने के तहत कार्बन इमिशन में भी कमी लाने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध ने पीपीपी मोड पर 88,022 एकड़ रिफॉरेस्टेशन करने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खिलाफ तहकीकात की तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी निज़ाम की तब्दीली के लिए मुसवदा तैयार कर लिया गया है। मंजूरी के लिए जल्द सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दिया जाएगा। एंटी करप्शन की स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ाकार में तब्दीली की जा रही है। बगैर किसी ठोस सबूत के एंटी करप्शन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन के खिलाफ कोई तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी। CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर की बजाय अब 3 अफसरान करेंगे। गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ एक्शन का दूसरा मरहला। 2017 से पहले जायदुल मयाद शिनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश का आगाज। नादरा से हासिल डेटा की मदद से स्क्रूटनी जारी। तीसरे मरहले में मुतवफ़ियान के नाम पर चलती सिमों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। मोबाइल सिम्स की बंदिश से कबल सारिफीन को आगाही पैगामात अरसाल। शहरियों को शिनाख्ती कार्ड की तजदीद की हिदायत। 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया, IPPs को सब माफ है। काबिज माफिया ने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, निज़ाम पर काबिज लीडरशिप ने नौजवानों को मायूस किया है। लोग यहाँ ताकत के बलबोते फॉर्म 47 पर मुसल्लत होते हैं। ये लोग सही तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सके। इनको अपनी शिकस्त और नाकामी को तस्लीम करना होगा। निज़ाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती है। जब वसाइल लोगों पर नहीं लगते तो नौजवानों में मायूसी फैलती है।